نبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے۔ پورے مہینے کے لیے جو دروس کا سلسلہ ہم نے مرتب کیا، اس کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسن اخلاق، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ آج خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو ایک دو باتیں ان کے حوالے سے بھی ضرور عرض کروں گا۔ تو جو عنوان ہمارا فلیکس پہ آویزہ ہے، اس کے مطابق اخلاق کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اور مسلمان سوسائٹی کا فرد ہونے کے ناطے ہم سب ذرا غور کریں اپنے معاشرے پہ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ کا شکار ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اس بات پہ بھی پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر بھی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ وہ جو بڑے چھوٹے کا حیا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، وہ آج نہیں رہا۔ وہ جو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے آپس میں رشتے اور ان کی حرمت اور ان کی عزت اور احترام کا معاملہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، وہ آج نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ برداشت نہیں رہی، ہمارے اندر وہ تحمل نہیں رہا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کی سن نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ انا، بغض اور حسد کے ایسے بٹوں میں ہم جکڑے جا چکے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی ہم انحطاط کا شکار ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اخلاق ایک باقاعدہ چیپٹر ہے اسلام کا۔ اگر باقی چیپٹر مکمل ہو اور اخلاق کا چیپٹر مکمل نہ ہو تو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین منکم من احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے نور سے مالا مال کر رکھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی عادت آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے۔ سچ بولنا ہے تو پھر ہر جگہ ہر ایک کے سامنے سچ بولنا ہے، ادب کرنا ہے تو ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ادب کرنا ہے۔ یہ بھی اخلاق نہیں ہوتا کہ جو امیر کو دیکھ کے اور ہو جائے اور غریب کو دیکھ کے اور ہو جائے۔ یہ بھی اخلاق اچھا نہیں ہوتا کہ جو تکڑے کو دیکھ کے اور ہو جائے اور ماڑے کو دیکھ کے اور ہو جائے۔ وہ اخلاق نہیں ہوتا، وہ منافقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے تو ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے قائم رکھے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اخلاق کی صفت ہوگی۔ دیکھیں سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی کی ذات جو اس حوالے سے مثال ہے۔ جب بدر کے میدان میں قافلہ جانے لگا تو مسلمانوں کے پاس سواریاں تھوڑی ہیں۔ حضور نے کیا کیا کہ ایک ایک سواری کے ساتھ تین تین افراد کو جو ہے مقرر کر دیا کہ ایک سواری جو ہے وہ مہار پکڑ کے جائے گی، دو اوپر سوار ہوں گے، پھر ان میں سے ایک اترے گا، وہ لگام پکڑے گا، پھر وہ سوار ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے ترتیب بنا دی۔ اور جو حضور کی اپنی سواری تھی اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر باری باری کبھی حضور سوار ہو جاتے، حضرت علی اتر آتے، حضور سوار ہو جاتے، حضرت زبیر اتر آتے، پھر صحابہ کہتے بھی صحیح کہ یا رسول اللہ آپ کے پیدل چلنے کا جو فاصلہ ہے ہم طے کر لیتے ہیں، تو حضور فرماتے کہ کیا مجھے سوار کی ضرورت نہیں ہے؟
میں بھی تمہاری طرح اتنا پیدل سفر کروں گا جتنا تمہارے حصے میں آئے گا. اور پھر اس وقت آسمان بھی دیکھ کر حیران ہوا, زمین بھی دیکھ کر حیران ہوئی کہ جب یہ قافلہ بدر کے میدان میں پہنچتا ہے تو حضرت علی اور حضرت زبیر سوار ہیں اور ان کا آقا محمد مصطفیٰ لگام پکڑ کے پیدل چل رہا ہے. تو کئی غیر مسلم تو یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ جن مسلمانوں کے جس نبی کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ غلاموں کو سوار کر کے رکھتا ہے اور خود پیدل چلتا ہے, اس نبی کی اور عزت اور عظمت کا کیا مطلب. جب اخلاق کا یہ معیار ہو کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ غلام بھی جو ہے اتنی عزت کا حامل ہو کہ جتنی آپ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں, تو پھر معاشرے جو ہے ترقی کی طرف جاتے ہیں, گرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, معاشی طور پر کمزور ہو بھی جائے نا تو معاشرہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, لوگ جو ہے سوکھی روٹی پہ گزارا کر لیتے ہیں, چٹنی اچار پہ گزارا کر لیتے ہیں, لیکن وہ قوم جو اخلاقی طور پر ڈیفالٹ ہو جائے وہ پھر کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جہاں پر اور پریشانیاں ہم اپنے ذہن میں دیکھنے رکھتے ہیں اور ان کا حل نکالتے ہیں, اسی طرح گھر سے لے کر معاشرے تک جو ہے اخلاقی طور پر بھی جو ہے یہ پریشانی لیا کریں کہ اخلاقی طور پر میرے بچے ٹھیک تربیت میں جا رہے ہیں, اخلاقی طور پر میں خود ٹھیک تربیت میں جا رہا ہوں, اخلاقی طور پر میرا یہ رویہ یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اپنے اندر تھوڑا برداشت, ہمت اور صبر پیدا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ جب حضور طائف میں اللہ کا قرآن سنا رہے تھے تو بدلے میں آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے, بدلے میں آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا, بدلے میں آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی جا رہی تھی, اور آپ کے جب پیر مبارک زخمی ہوئے, خون بہا اور آپ کے جسم پر جو ہے زخم آئے تو یہ منظر جبریل علیہ السلام سے بھی برداشت نہ ہوئی. تو جبریل علیہ السلام اجازت لے کے آئے, آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی وادی پہ یہ پہاڑ الٹا دوں کہ آپ کی بے ادبی کی وجہ سے یہ برباد ہو جائے, ان کا نام نشان تک نہ رہے. تو حضور نے وہاں پہ دو باتیں فرمائی. حضور نے فرمایا نہیں ان پہ پہاڑ نہیں الٹانا, اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, آئے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں کہ محمد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور حضور نے دوسری بات فرمائی کہ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں. ٹھیک ہے, تو یہ اخلاق جو ہے وہ زیور ہے کہ جس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. اور اخلاق کے 3 درجے ہیں, ایک اخلاق حسنہ ہوتا ہے, ایک اخلاق کریمہ ہوتا ہے اور ایک اخلاق عظیمہ ہوتا ہے. اخلاق حسنہ کہ ہر اچھی عادت جو اپنے اندر ہو, آپ بدلہ لینے والے نہ بنے, ظلم کرنے والے نہ بنے, ناانصافی کرنے والے نہ بنے. ٹھیک ہے, ہم وہ مسلمان قوم ہیں, ہماری قوم کا اخلاق ایک وہ بھی گزرا ہے کہ جانور بھی ہمارے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. جانور, حضرت جنید بغدادی شیر پہ بیٹھ کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اپنے گھر میں پہنچاتا. کسی نے دیکھا حضرت اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو گئی, فرمایا جب سے رب کا ہو گیا رب نے ان کو میرا بنا دیا. یعنی یہ اخلاق ہے کہ جانور دوستی کرتے ہیں. اور آج یہ ہمارا سوال ہے کہ انسان سے ڈرتا ہے, مسلمان سے ڈرتا ہے. بلکہ سچ کہا کسی نے کہ بند کر دیا سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر, مقید کہتے ہیں بند کرنا, مقید کر دیا سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہے. ٹھیک ہے, میں تو سب کو سوچ نہ سکوں گا, لیکن انسان کو ڈسن واسطے انسان کا, ہم اخلاقی طور پر اس کمزوری پہ پہنچے. تو اس لیے اخلاق جو ہے وہ ایک ایسا زیور ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے, اس کے بغیر ہماری دینداری مکمل نہیں ہے. تو آج کے درس میں اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ کریمہ کا جو پہلو ہے یہ ہمارے ذہن میں رہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بننے کی, اوروں کو بنانے کی, سیکھنے کی, سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ ایک بات یہ کہ آج چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے, لیکن ہر بشعور جانتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صاحبزادی ہیں, حضور کی لخت جگر ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کا اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کو بتا دوں
کہ اللہ کا نبی اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ یا فاطمہ فداک ابی و امی، اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں اور باپ قربان ہو جائے۔ یعنی عظمت کا عالم دیکھیں کہ جس خاتون جنت پہ اللہ کا نبی اپنے ماں باپ مارنے کو تیار ہے اور اپنے ماں باپ قربان کرنے کو تیار ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آج جو اخلاق کا عنوان ہم نے رکھا ہے، اسی سے اگر میں ان دونوں ہستیوں کے اخلاق کو جوڑوں تو پھر نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اخلاقی تربیت اپنی لخت جگر کی فرمائی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے عملاً جو ہے وہ اپنے آپ سے کر کے دکھائی۔ اور جہاں پر آپ کی صفات ہے کہ آپ عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، حدیث کی امام بھی ہیں اور معلمہ بھی ہیں، آپ نے گھر میں جو ہے مسلمان خواتین کے لیے مدرسہ بنا کے ان کو رسول اللہ کے دین کی تعلیم کا اہتمام جو ہے آپ کیا کرتی تھی، اور علم کا وہ مقام ہوتا تھا کہ جب کسی مقام پہ صحابہ جو ہے کسی بات کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے تھے تو وہ سیدہ فاطمہ کے در پہ آ کر ڈھونڈتے تھے اور سیدہ فاطمہ سے پوچھتے تھے۔ اور آپ وہ عظیم شہزادی ہیں حضور کی کہ آپ کے لیے اللہ جنت سے لباس بھیجتا ہے، جنت سے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے گا۔ تو آقا نے زبان دے دی کہ کہا ٹھیک ہے میری فاطمہ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو کہا کہ بیٹا یہودیوں کی شادی ہے، ان سے میں نے زبان کر لیا، آپ نے جانا ہے۔ آپ عرض کرنے لگی بابا جان میرے تو کپڑے بھی ان کی شادی کے حساب سے نہیں ہیں، اگر اس حالت میں جاؤں گی تو وہ میرے کپڑوں پہ باتیں کریں گے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے۔ آقا نے فرمایا جیسے بھی ہے آپ نے جانا ہے۔ جب شادی پہ جانے کا ٹائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جبریل کے ہاتھوں جنت سے جوڑا بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کی بیٹی شادی پہ جا رہی ہے اور اس شادی پہ دنیا کے بازاروں کا لباس نہ پہن کے جائے بلکہ جنت کے بازار کا لباس پہن کے جائے۔ اور جب سیدہ فاطمہ ان یہودیوں کی شادی میں وہ لباس پہن کے جاتی ہے نا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بڑی تحقیق کرتی ہیں۔ تو آ کے یہودی عورتیں پوچھتی ہیں کہ اے فاطمہ بتاؤ یہ مکہ سے منگوایا ہے، شام سے منگوایا ہے، یمن سے منگوایا ہے یا مدینہ سے منگوایا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں یہ لباس نہ مکہ کے بازار کا ہے، نہ یمن کا ہے، نہ شام کا ہے، بلکہ میرے ابا جان کو میرے خدا نے جنت کے بازار سے اور اس لیے وہ خاتون جنت جو کائنات کی سارے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ہمارے لیے انتہائی واجب الاحترام ہے، قابل عزت ہے، اور آپ جو ہے عالمہ معصومہ مخدومہ کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہمارے سب کے دلوں میں جو ہے برقرار رکھے اور اللہ کے آمد کے دن آل رسول کی سنت کا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ سب احباب جو ہے الحمد شریف کل شریف اور درود شریف پڑھ لیں۔ یہ روٹین میں ہمارے اسی سوسائٹی کے ماشاءاللہ بہت ہی مخلص دوست محمد عمران صاحب وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، تو رمضان میں روزانہ جو ہے وہ ایک دیگ کے ذریعے جو ہے یہاں پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو دیگ ہے یہ حضرت فاطمہ کے ہی نام سے ہے۔ آپ سب آپ الحمد شریف کل شریف درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رفیق و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا كلها امرنا یا باری تعالیٰ جو کلام پاک میں نے پڑھی، جو کلام پاک حاضرین نے پڑھی، اس کلام پاک کا ثواب درس قرآن کے سننے کا ثواب، سنانے کا ثواب آقا کریم کی بارگاہ میں سال کرتے قبول فرما۔ آقا کریم کے صدقے 1,24,000 انبیاء کی ارواح، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث کتب ابدال، تمام اولیاء مرد و خواتین مومنین مومنات کی ارواح کو سال کرتے قبول فرما۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب، آج کے کلام پاک کا ثواب بالخصوص
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اصال کرتے قبول فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کے صدقے، اسی سال ثواب کے صدقے حضور کی لخت جگر کے درجات بلند فرما۔ آل رسول کی محبت اور سنت کا نور ہمارے دلوں میں معجزہ فرما۔ یا اللہ دنیا میں آخرت میں آل رسول کی محبت کا فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد